السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے ہفتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص بیان کیے گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سے خصوصیات حاصل ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اور خصائص بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیات سے جو نوازا گیا ہے، ان میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے ساتھ رسالت کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ نبوت کا سلسلہ آپ کے اوپر ختم ہو گیا، رسالت کا سلسلہ آپ کے اوپر ختم ہو گیا۔ اس آیت پر آپ غور کریں گے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے نبوت کا سلسلہ ہم نے ختم کر دیا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نبوت کے لیے چنتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العالمین رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ کوئی نبی رسول ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، لیکن آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو رسالت نہیں دی گئی۔ تو جو رسالت ہے وہ خاص ہے اور نبوت عام ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو رسولوں کے باتوں کو بتلاتا ہے، لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کا حکم بتلاتا ہے اور اللہ کا حکم ماننے پر لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، اور لوگوں کو بتلاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ رب العالمین نے یہ پیغام لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ تو نبوت کا جو سلسلہ ہے، اللہ رب العالمین اس آیت میں کرے نبوت کا سلسلہ ہم نے ختم کر دیا۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو رسالت کا سلسلہ بھی وہیں سے منقطع ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت اور رسالت دونوں سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی تائید کرتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، مثلی و مثل الانبیاء، میری مثال اور انبیاء کی مثال جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ، اس گھر کی طرح ہے، اس بلڈنگ کی طرح ہے جس کو خوبصورتی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ بنایا گیا، اور اس میں ایک اینٹ رکھنا چھوڑ دیا۔ پوری بلڈنگ صحیح طریقے سے بنائی گئی ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ چھوڑ دی گئی ہے۔ لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس اینٹ کو کیوں نہیں رکھ دیا گیا تاکہ یہ جو مبنی ہے، یہ جو بلڈنگ ہے، یہ جو گھر ہے مکمل ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ،
وہ جو اینٹ چھوڑی گئی ہے وہ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو رسالت کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں وضاحت سے بیان فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ ایک اور روایت اپنے بیٹے کے سلسلے میں جو ابراہیم تھے ان کے سلسلے میں بیان فرمایا، لو کان بعدی نبیا لکان ابن ابراہیم، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا بیٹا ابراہیم ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم بچپن ہی میں انتقال کر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھیں اور آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا یہ دعویٰ کرتا ہے میرے اوپر بھی وحی آتی ہے اور جو میں کہتا ہوں وہ وحی الہی ہے، تو ایسا انسان کذاب ہے، جھوٹا ہے، مردود ہے، اس آدمی کی تائید نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر کے بھی یہ دعویٰ کرتا ہے تو ایسا شخص مسلمان نہیں، کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی جو نبوت ہے، رسالت ہے، وہ ثقلین کی طرف ہے، جن و انس دونوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے۔ جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے، انہی چیزوں کے کرنے کا جنوں کو بھی مکلف بنایا گیا ہے۔ جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، جن بھی نماز پڑھتے ہیں، جس طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، جس طریقے سے ہم صدقہ و خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم حج و عمرہ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اور دین کے جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، ان تمام احکامات پر عمل کرنے کے وہ بھی پابند ہیں۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھ کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جنوں سے بھی پوچھے گا، تم نماز دنیا میں پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، میرے پاس نماز پڑھ کر آئے ہو یا نہیں آئے ہو۔ تو اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہم سے پوچھے گا ان سے بھی پوچھے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و جو رسالت ہے وہ جنوں انس دونوں کی طرف ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب رسولوں کو انہی کی زبان میں بھیجا ہے تاکہ انہیں بتلا دے جو اللہ کا پیغام اس کو دیا گیا ہے، جو اللہ کی رب العالمین کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے اس کی وضاحت کر دے، اس کو سمجھا دے اور اس کی توضیح اور تشریح فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین جو جیسی قوم ہوتی تھی ان کو انہی زبان میں اللہ رب العالمین بھیجتا تھا تاکہ وہ صحیح طریقے سے لوگ سمجھ سکیں اللہ رب العالمین کے پیغام کو۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں کہا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی امت نہیں گزری ہے جن میں ہم نے ڈرانے والا بنا کر کسی کو نہ بھیجا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے۔ کیوں رسول بھیجا ہے؟ اتمام حجت کے لیے، تاکہ ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے۔ جب اللہ رب العالمین اتمام حجت کر لیتا ہے، لوگوں کے اوپر حجت قائم کر دیتا ہے، اس کے بعد بھی لوگ نہیں سدھرتے، ان چیزوں سے نہیں رکتے جن سے رکنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور وہ کام نہیں کرتے جس کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سابقہ قوموں کو مکمل صاف کر دیتا تھا، مکمل ہلاک کر دیتا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ تھا۔ قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم سمود کو دیکھ لیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، جن قوموں کو بھی دیکھیں گے جو ایمان لانے والے لوگ تھے، رسول کی بات ماننے والے لوگ تھے، ان لوگوں کو تو اللہ نے باقی رکھا، باقی کافروں کو یا تو غرق کر دیا، یا تیز آندھیوں میں ان کو تباہ کر دیا، یا زلزلے اور
چیخ کے ذریعے سے ان کو تباہ کیا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا۔ اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اتمام حجت کرتا ہے۔ اتمام حجت کے بعد پھر اللہ رب العالمین عذاب دیتا ہے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان میں رسول بھیج کر اتمام حجت نہ کر لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو بھی اس امت میں بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ لوگ آپ سے حجت کریں، کٹ حجتی کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے اللہ کے سپرد کر رکھا ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری اتباع کی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے اور امیوں سے بھی کہہ دیجئے اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم لوگ اسلام قبول کرو گے، کیا تم نے اسلام قبول کیا؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اسلام قبول کریں فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ پشت پھیر لیں فَإِنَّ عَلَيْكَ الْبَلَاغَ، تو آپ کے اوپر اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے، تمام کے حالات سے واقف ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی مخفی نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ عالم کے لیے سارے جہان کو ڈرانے والا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بھیجے گئے، صفا پہاڑی پر چڑھے اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنی قوم کو دعوت دی۔ سب کے سب حاضر ہوئے صبح اور سب کو اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا، کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین لوگوں کو عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ ان تمام آیات میں جو عالمین کا لفظ آیا ہے سارے جہان کے لیے، تو اس میں جن و انس سب کے سب مراد ہوتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں والمراد بالعالمین ھذا الانس والجن، اس میں جو آیت میں جو عالمین کہا گیا ہے اس سے جنات اور انسان سبھی مراد ہیں۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسولا الیہما، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی جانب رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وَنَذِيرًا لَهُمَا، اور ان کو آپ نے ڈرایا تھا۔ اسی وجہ سے سورہ جن میں اللہ رب العالمین نے جنوں کے تعلق سے بیان فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری جانب وحی کی گئی ہے، أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفْرٌ مِنَ الْجِنِّ، جنوں کی ایک جماعت نے آپ جب قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سن لیا۔ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ فآمنا بہ، تو ہم اس کے اوپر ایمان لائے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کے افعال میں، نہ اللہ کی عبادت میں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کسی بھی مخلوق کو، چاہے وہ آسمانی مخلوق ہو یا زمینی مخلوق ہو، چاہے سورج ہو، چاند ہو، زمین ہو، کوئی انسان ہو، جانور ہو، کسی بھی چیز کو ہم اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھیں گے، ان سے اب مدد کی درخواست نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے اوپر مصیبت آئے گی تنہا اللہ رب العالمین کو پکاریں گے۔ جس رب نے، جس مالک نے، جس اللہ نے ہم کو اس مصیبت سے دوچار کیا ہے، وہی یہ مصیبت رفع کرے گا، وہی اس مصیبت کو دور کرے گا۔ تو یہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لائیں، تو ان میں سے کچھ مسلم بھی ہیں، کچھ کافر بھی ہیں، ان میں کچھ یہودی بھی ہوں گے، کچھ عیسائی بھی ہوں گے، کچھ مشرک بھی ہوں گے، ہر قسم کے لوگ جنوں میں بھی ہوں گے۔ تو جن بھی اس شریعت پر عمل کرنے کے مکلف ہیں جس طریقے سے ہم انسان اس شریعت پر عمل کرنے کے مکلف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو
ایک مہینے کی مسافت سے روب کے ذریعے آپ کی مدد کی گئی۔ اللہ رب العالمین کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، تو اگر کسی شخص تک اس کے کانوں تک پہنچی یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں یا فلاں جانب رخ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے دلوں میں آپ کی ہیبت بیٹھ جاتی تھی، آپ کا روب بیٹھ جاتا تھا، اور ان کی قوت یوں ہی ختم ہونے لگتی تھی۔ جس طریقے سے ٹائر کے اندر اگر کیل گھس جائے تو دھیرے دھیرے ہوا نکلنے لگتی ہے، اسی طریقے سے ان کی ہوائیں بھی نکلنے لگتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مواجہہ ہوتا تھا تو ان کے اندر کامل قوت نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی یہ چیز محسوس کی جاتی ہے، آج بھی یہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں کہ یہ کفار ہر قسم کے نعرے لگاتے ہیں، اور اس قوت کے ساتھ نعرے لگاتے ہیں جیسے کہ ساری دنیا ایک ہی جھٹکے میں فتح کر لے جائیں گے، تمام لوگوں پر یہ لوگ قابو حاصل کر لیں گے۔ لیکن مسلمان جب اکٹھا ہو کر اللہ رب العالمین کا نعرہ لگاتے ہیں، تکبیر اللہ اکبر کے الفاظ جب آسمانوں میں گونجتے ہیں، زمین میں گونجتے ہیں، تو ایک کافروں کی پتلونیں گیلی ہو جاتی ہیں، بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کلمے میں اتنی ہیبت رکھی ہے کہ اس کو شیطان برداشت نہیں کر سکتا، بھاگ جاتا ہے۔ کافروں کے اندر جو قوت آتی ہے اور اہانت والے جو کام کرنے پر ان کو مجبور کرتی، وہ شیطان ہیں۔ شیطان ان کو مجبور کرتے ہیں، جہاں قرآن ملے اس کو پھاڑ دو، اس کے اوپر اس کو کچلو، پاؤں سے رون دو، اور مختلف مساجد آتی ہیں وہاں شور مچاؤ۔ کون ان کو کہہ رہا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ شیطان ان کو اکساتا ہے، جس طریقے سے شیطان ان کو اکساتا ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان جو اکٹھا ہو کر صرف تکبیر اللہ اکبر کے الفاظ پکارتے ہیں، ان کافروں کے اندر ہیبت بیٹھ جاتی ہے، بھاگنے پر مجبور ہوتے ہیں، جو جس انداز میں اسی انداز سے بھاگتا ہے۔ تو یہ ہیبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے، ایک مہینے کی مسافت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی ہیں، آپ نے بیان فرمایا، اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ 5 چیزیں نہیں دی گئیں۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے 1 مہینے کی مسافت سے مدد دی گئی ہے۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور ساری زمین، دنیا کی تمام زمینیں میرے لیے مسجد، سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ، عبادت کرنے کی جگہ اور پاکی بنائی گئی ہیں کہ ہم جہاں چاہیں تیمم کر سکتے ہیں، جس مٹی کے ساتھ چاہیں تیمم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ مٹی پاک ہو۔ فَأَيَّمَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، تو میری امت میں سے جس کسی آدمی کو نماز کا وقت جہاں بھی مل جائے، اسے چاہیے کہ پڑھ لے، نماز کو پڑھ لے تیمم کر کے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا ہے۔ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ جب کفار اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو کفار کے جو ہتھیار ملتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر سامان ملتے ہیں، وہ سب مال غنیمت ہوتا ہے جو مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ شریعت کے مطابق ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، یہ حلال ہوتا ہے۔ لیکن سابقہ امتوں کے درمیان یہ جو مال غنیمت ملتا تھا اس کو اکٹھا کیا جاتا، پورے ملک سے اکٹھا کیا جاتا، جہاں جہاں کافر چھوڑ کر کے مرے ان سب کو اکٹھا کیا جاتا، اس کے اوپر چادر ڈال دی جاتی، اور اللہ رب العالمین آسمان سے کوئی بجلی اس کے اوپر گراتا، یہاں تک کہ وہ سب کے سب خاکستر ہو جاتی، جل کر راکھ ہو جاتی، جو ثبوت ہوتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا جہاد، آپ کا قتال قبول فرما لیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر رحم کیا ہے، اور جو بھی مال غنیمت ملے گا، چاہے ٹینک ہوں، چاہے جہاز ہوں، چاہے جو بھی ہو، جو کچھ بھی ملتا ہے وہ سب مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت دی گئی ہے، میں تمام لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور یہ اس دن شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے جس دن تمام انبیاء پیچھے ہٹ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے اوپر نفسی کا عالم ہوگا، سب پریشان حال ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کو لوگ ڈھونڈ کر کے انہیں پہچان جائیں گے، کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ رب العالمین سے سفارش کیجئے، جس مصیبت کے اندر، جس پریشانی کے اندر ہم موجود ہیں، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے، معذرت کر لیں گے کہ میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین آج بہت غضبناک ہے۔ الیوم غضب ربکم غضبا لم یغضب قبلہ ولا یغضب بعدہ، آج اللہ رب العالمین اس قدر غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی اتنا غضبناک ہوا، نہ کبھی بعد میں ہوگا۔
اس وجہ سے کوئی بھی نبی اللہ کے پاس جاتے ہوئے ڈرے گا۔ آدم علیہ السلام جب معذرت کر لیں گے، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے، اللہ کے پاس نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لہا، میں چلتا ہوں اللہ کے پاس سفارش کرنے کے لیے۔ یہ شفاعت عظمیٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے پاس جائیں گے، سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں گے، اور ایسی ایسی تعریف بیان کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے وہ الفاظ نہیں معلوم ہیں، اللہ رب العالمین خاص میرے دل میں القاء کرے گا کہ ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ کی تعریف بیان کرو، تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائیں گے، اللہ رب العالمین بیان فرمائے گا اور کہے گا ارفع راسک وسل توتا واشفع تشفع، اے نبی آپ اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجیے، دیا جائے گا۔ آپ شفاعت کرنا چاہتے ہیں، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہیں گے۔ اللہ رب العالمین فیحد لی حدن، اللہ رب العالمین ایک حد کیٹیگری متعین کر دے گا کہ ان لوگوں کو تو آپ بچا سکتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کئی بار، 4 بار اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے سفارش کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت دی گئی ہے، تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے، قرآن مجید شفاعت کرے گا۔ ہمارے چھوٹے سے بچے جو بلوغت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، وہ ماں باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا، وہ بھی شفاعت کرے گا۔ رمضان کے جو روزے رکھتے ہیں یہ بھی شفاعت کریں گے۔ حافظ قرآن جو ہمارے گھروں میں حافظ قرآن بنتا ہے وہ بھی سفارش کرے گا۔ بہت سارے لوگ شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 2-3 شرطیں قرآن مجید میں بیان کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی سفارش کرنے جائے گا اللہ سے اجازت طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ میں سفارش کرنا چاہتا ہوں، میں شفاعت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ اب اللہ رب العالمین کی مرضی، چاہے تو اجازت دے، چاہے تو نہ دے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط بیان کی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے پاس جو بھی جائے گا سفارش کرنے کے لیے، شفاعت طلب کرنے کے لیے، وہ اللہ سے اجازت طلب کرے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ کورٹ کچہری میں ہر آدمی جا کر کے منہ اٹھا کر کے جائے، میں فلاں کا کیس لڑنا چاہتا ہوں، جو جج بیٹھا ہوگا اجازت دے گا، یا صرف اسی کو اجازت دے گا جس نے LLB کیا ہوا ہے، جس کو پرمیشن حاصل ہے؟ پرمیشن کے بغیر قاضی قطعاً نہیں اجازت دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین بھی قطعاً اجازت نہیں دے گا، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اجازت دے دے۔ اب کس کو دے گا اجازت، کس کو نہیں دے گا نہیں معلوم ہے۔ اللہ سے اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، یہ لوگ سفارش نہیں کر سکتے کسی کی مگر اسی کی جس سے اللہ راضی ہو۔ اب ہر مسلمان، ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ لے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین مجھ سے قیامت والے دن راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ لے میرا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، میری زندگی اس کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے فما تنفعہم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعتیں انہیں نفع نہیں پہنچائیں گی۔ کن کو نفع نہیں پہنچائیں گی؟ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا اور توبہ کیے بغیر مر گئے۔ کوئی بھی سفارش کرنے اگر اللہ کے پاس جائے گا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ تینوں شرطیں قرآن مجید میں ہیں۔ اب دنیا میں لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال دی گئی ہے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جس کو جیسے چاہیں گے بخشوا لیں گے۔ جیسے لگتا ہے کہ دنیا میں دنیاوی جو احوال ہیں اس طریقے کے احوال قیامت والے بھی دن ہوں گے، اس طریقے کے احوال نہیں ہوں گے۔ وہاں رشوت نہیں چلے گی، یہاں رشوت چل جاتی ہے کہ صاحب آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم اپنا سمرتھن کھینچ لیں گے، آپ کی حکومت گئی۔ جج صاحب کو دھمکی مل جائے گی کہ اگر آپ نے ایسا فیصلہ نہیں کیا، ایسا کیا اور ایسا نہیں کیا تو آپ کے بچے اٹھا لے جائیں گے۔ اللہ کے یہاں یہ سب نہیں چلے گا۔
تو جنہوں نے دنیا میں شرک کیا اللہ رب العالمین ان کے بارے میں قبول ہی نہیں کرے گا. کوئی سفارش کرنے جائے گا بھی تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز عطا کی گئی ہے کہ آپ امتیوں کی سفارش کریں گے اور اللہ رب العالمین آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ, اللہ کے نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے سب اپنی اپنی امتوں کے لیے بھیجے گئے, خاص قوموں کے لیے بھیجے گئے. وبعثت الی الناس عامہ, اور میں تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں, شرق سے لے کر غرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, جتنے بھی لوگ آباد ہیں تمام لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں, چاہے اس میں کوئی انسان بستا ہو یا جنات بستا ہو, سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں. اسی طریقے سے ایک اور خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جمعہ کا دن عطا کیا ہے. جمعہ کا دن یہ چھوٹی سی عید ہے جس میں مسلمان نہا دھل کر کے, خوشبو لگا کر کے, اچھے کپڑے پہن کر کے اللہ کی عبادت کے لیے جامع مسجد میں حاضر ہوتے ہیں, خطبہ سنتے ہیں, نصیحت سنتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, واپس چلے آتے ہیں. اور اس میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے عصر کے بعد, خاص طور سے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک ایک ایسی خاص گھڑی رکھی ہے, خاص وقت رکھا ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے, اللہ ضرور قبول کرتا ہے. تو میرے بھائیو جمعہ کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون, ہم آخر میں بھیجے گئے, ہم آخری امت ہیں. الاولون یوم القیامہ, سب سے پہلے ہم قیامت کے دن آئیں گے. وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ, اور ہم پہلے وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے. بَعْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا, باوجود ہے کہ ہم سے پہلے بہت ساری امتوں کو کتابیں عطا کی گئیں. وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ, اور ہمیں ان کے بعد کتاب عطا کی گئی. فَاخْتَلَفُوا, تو ان لوگوں نے اختلاف کیا. فَهَدَانَ اللَّهُ, اللہ نے ہمیں ہدایت دی. لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ, جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے حق کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی. فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هَدَانَ اللَّهُ لَهُ, اور یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے, اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی ہدایت دی. قال, کہتے ہیں کہ یوم الجمعہ فَالْيَوْمَ لَنَا, تو یہ جمعہ کا دن ہے جو ہمارے لیے ہے. وَغَدًا لِلْيَهُودِ, اور سنیچر کا دن یہودیوں کے لیے ہے. وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى, اور اس کے بعد والا دن یعنی اتوار والا دن نصارہ نے اپنا لیا. تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ فضیلت والا دن سے گمراہ کر دیا اور انہوں نے اختلاف کیا, گمراہ ہو گئے. یہودیوں نے سنیچر کا دن متعین کر لیا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن متعین کر لیا, جبکہ ہم امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی صحیح وقت کی, صحیح دن کی, اور وہ جمعہ کا دن ہے جو فضیلت والا ہے. اسی دن اللہ رب العالمین قیامت بھی قائم کرے گا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور خصوصیت سے نوازا گیا, اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے گئے اللہ رب العالمین ان سب کو مخاطب کرتا تھا ان کا نام لے کر کے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کیا گیا ہے, کہیں پر یا ایھا النبی کہا گیا, کہیں پر یا ایھا الرسول کہا گیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو شریعت جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس کو بیان کر دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہوئے, آپ کے مقام اور مرتبے کا خیال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے آپ کو خطاب کیا ہے, تو یا ایھا النبی کے ذریعے سے. اسی طریقے سے ہم امتیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا ہے کہ ہم امتی بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کریں, آپ سے مخاطب ہوں تو اے نبی اور اے رسول کہہ کر کے مخاطب ہوں, آپ کا نام لے کر کے مخاطب نہ ہو, آپ کا نام لے کر کے خطاب نہ کریں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت حاصل ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول, بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے یہی کہا ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں, اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا نام لے کر کے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, ہم نے کہا کہ اے آدم
آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهِينَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کے اللہ رب العالمین نے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے نام لیا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہان کا رب ہے۔ وقال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ ایک اور آیت میں کہا یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ ایک اور آیت میں کہا یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون۔ نوح علیہ السلام سے جب خطاب کیا اللہ رب العالمین نے تو ان کا نام لیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا نوح بت بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک۔ دوسری آیت میں کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کا نام لے کر کے خطاب کیا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، ایسے ہی ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے خطاب نہیں کیا گیا، الا یہ کہ وہاں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے جہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ کافروں پر زیادہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کی فضل کو تلاش کرتے ہیں، ورضوانا، اور اس کے رضوان کو، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدہ کرنے کی وجہ سے ان کی پیشانی پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات میں بھی بیان کی گئی ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں بھی بیان کی گئی ہے۔ انجیل اور تورات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امت محمد جب آئے گی اللہ کی عبادت کریں گے، ان کے ماتھے پر ان کی پیشانی پر نشان ہوں گے سجدے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا سجدہ اس قدر وہ کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ دوسری آیت میں کہا وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے۔ افإن مات، اے نبی کیا جب آپ مر جائیں، انتقال ہو جائے، او قتل، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم لوگ، امت محمدیہ کو اب کہا جا رہا ہے، کیا تم لوگ ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، تم میں سے جو شخص ایڑیوں کے بل پلٹ گیا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، سیجزی اللہ الشاکرین، اللہ شکر گزاروں کو بدلہ عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا طریقہ ہمیں سکھلایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کو اس طریقے سے نہ پکارو جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو، اس طریقے سے اپنے رسول کو نہ پکارا کرو، اس طریقے سے نہ بلایا کرو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں تو یا محمد کر کے خطاب نہ کیا کرو کہ باہر نکلیے ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اور آپ کسی کے دروازے پر جاتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، اس آدمی کا نام لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ادب سکھلا رہا ہے اپنے نبی کے تئیں کہ جس طریقے سے ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو خطاب کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو بلا لیتے ہیں، اس انداز سے اپنے رسول کو نہ بلایا کرو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بلانا ہے، خطاب کرنا ہے آپ کو، تو ایھا الرسول کہا کرو، ایھا النبی کہا کرو، اے نبی، اے رسول کہا کرو۔ اس طریقے سے خطاب کرنے کا اللہ رب العالمین نے سلیقہ ہمیں بتلایا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ چند خصوصیات تھیں جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، مزید
ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اور کون کون سی خصوصیات سے اور کس کس خصائص سے آپ کو نوازا گیا ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے نبی کتنے مہان تھے، کتنے عظیم تھے، اور اللہ رب العالمین نے یہ عظمت، یہ عزت، یہ رفعت آپ کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔